سمجھتے ہیں کہ اگر بشرا بیگم یہ کیس لڑ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے یہ کیس لڑ رہی ہیں انصاف دلانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, بشرا بی بی کو طلاق ہو چکی ہے. بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں اس کا عمر لیاقت یا اس کی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا شولڈر زخمی تھا, ان کے بازو پہ زخم تھے, ان کی باڈی پہ زخم تھے. تو وہاں پہ گئی نہیں تھی. پھر پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروانے دیا گیا؟ السلام علیکم, آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری. سینئر ایڈوکیٹ علی جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت اہم ٹاپک پہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ان کی رائے لیں گے, ان کا تجزیہ لیں گے. ڈاکٹر عامر لیاقت وفات پا جاتے ہیں. وفات پانے سے پہلے ان کی ایک ویڈیو آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ملک پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں, چونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے. اس کے بعد ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوتی ہے جس ویڈیو میں ان کو برہنہ حالت میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد دانیہ سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دیتی ہے اور الزامات دیتی ہے کہ عامر لیاقت مجھ پر جسمانی تشدد کیا کرتے تھے. پھر عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد دانیہ شاہ کہتی ہیں کہ عامر لیاقت میرے ساتھ صلح کرنا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد عامر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا بیگم دانیہ شاہ پہ کیس کرتی ہے, چونکہ دانیہ نے ویڈیو وائرل کی ہوتی ہے جو عامر لیاقت کی برہنہ ویڈیو تھی. اب دانیہ شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کیس کو کہاں پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا دانیہ کو سزا ہوگی؟ دانیہ کی ماں نے ایک اور الزام دیا ہے کہ یاسر شامی اس سارے معاملے میں ملوث ہے. دانیہ شاہ نے ایک ویڈیو وائرل کی جو عامر لیاقت کی تھی برہنہ حالت کی. ایک بیوی اپنے شوہر کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہے, وہ بھی برہنہ حالت میں؟ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی, نہیں بنانی چاہیے تھی. ایون یہ نہیں, ایک چیز کی ٹک ٹاک پہ بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو کے باہوں میں تھے عامر لیاقت بیٹھی ہوئی ہیں اور عامر لیاقت صاحب لیٹے ہوئے ہیں, اور عامر لیاقت صاحب سے ان کی زندگی میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا ہے. سارے لوگ نہیں بیڈ روم میں ایسے ہی ہوتے بیویوں کے ساتھ, تو اگر پبلک میں آ گئے تو کیا ہو گیا. یہ شاید کہ تب شیٹ اپ کال دیتے تو دانیہ کو دوبارہ جرت نہ ہوتی موبائل فون اس طرح سے استعمال کرنے کی, لیکن تب انہوں نے اس کو لینیٹلی لیا. تو یہی چیز ڈاکٹر صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, غیرت مند آدمی تھے. یہاں پہ بڑے لوگوں کا بڑا کچھ وائرل ہو جاتا ہے لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے, وسیم بدامی صاحب کو میں نے سنا اور کچھ لوگوں کو سنا جو ان کے قریبی تھے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 1-1.5 ماہ جو وہ زندہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو لاک کر لیا تھا اور وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ان کا امیج اس طرح کا تھا. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ویڈیو وائرل کی یاسر شامی نے, ویڈیو وائرل کی زید نے, بکر نے, جس نے بھی, ایک تو اس ویڈیو میں ایسا تھا کیا کہ وہ وائرل کرنا ضروری تھی. سر ویڈیو گئی کیسے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. ایک تو اس ویڈیو میں تھا کیا, آپ ایک ننگے بندے کو دکھا کے کیا آپ ٹی آر پی لے لیں گے؟ ایک دن کا آپ کا کانٹینٹ ہے, بار بار تو آپ نہیں لگائیں گے. چند ڈالر آپ کو مل جائیں گے, وہ کاپی ہو جائے گی. اس ویڈیو کے اوپر اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ ویڈیو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے اپنے گھر کی, اپنے بیڈ روم کی, اپنی بیوی کے ساتھ کی تھی. وہ کسی ہوٹل میں کسی غیر خاتون کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ایسا کیا تھا اس ویڈیو میں کہ وہ وائرل کرنا ضروری تھی؟ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ کیوں ضرورت پیش آئی اس خاتون کو, دانیہ کو, ویڈیو بناتی وہ اپنے خامند کی حالت میں چوری بناتی؟ کیوں, کیا ضرورت؟ اٹس مین اس میں دو چیزیں ہیں نا جی. نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنے پاس خود چیزوں کو کچھ اس طرح کا کلیکٹ کر رہی تھی ڈیٹا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس نے مذاق میں بنا لی. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے بھی بنائی, یہ ایک میاں بیوی کی ایک پرائیویٹ چیز تھی. میاں بیوی کی ایک پرائیویٹ, یہ ایک جو بھی آپ اس کو ایک پرائیویٹ چیز تھی. خیر, بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں. پردہ ہوتے ہیں. اگر تو دانیہ نے یہ خود وائرل کی ہے تو بالکل اس کو سزا ہوگی. یہ نان بیلیبل آفینس ہے اور 7 سال تک ان کو سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر دانیہ نے یہ وائرل نہیں کی, جس نے, اگر یاسر شامی نے یہ وائرل کی ہے, یاسر شامی کا کریکٹر بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو جس نے بھی یہ وائرل کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جن جن چینلز پہ پھر یہ دوبارہ شیئر ہوتی رہی ہے, لگتی رہی ہے, وہ چینل سب بند ہونے چاہیے
اور جن لوگوں نے اس کے اوپر میم بنائے ہیں ان سب کے چینل بند کر کے ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے. عامر لیاقت کا ایک انٹرویو آیا تھا نادر کے ساتھ، جو کہ مشہور کامیڈین بھی ہیں اور پرینکس کرتے ہیں کراچی میں. وہاں وہ کہتے ہیں انٹرویو میں کہ میں نے سب کو، اپنی جو 2 بیوی ہیں ان سب کو اپنا حصہ دے دیا ہوا ہے. 8 کروڑ کے مکان میں رہتی ہے بشرا بیگم، اور 65 لاکھ کی گاڑی اس کو لے کے دی تھی طوبہ کو، جو دوسری بیوی تھی ان کی. اب اس کا کہاں پہ حق بنتا ہے جائیداد میں؟ نہیں تو وہ بیویوں کا تو حق یا حصہ بنتا ہی نہیں تھا جو سابقہ بیویاں تھیں. جب مرد طلاق دے کے عورت کو اپنے نکاح سے نکال دیتا ہے تو وہ تو اس کی وراثت سے نکل جاتی ہیں. اس وقت اگر عامر لیاقت کے کوئی وارث ہے تو وہ 3 ہیں، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کی بیٹی اور ایک اس کی بیوی بیوہ. یہ دانیہ. دانیہ شاہ 1/8 کی وارث ہے. یہی تو مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ارب پتی تھے، 25 کروڑ تو اسٹیٹ میں ان کی، جس کی تصویریں بھی ہیں دانیہ کی والدہ کے پاس، جس کے ثبوت ہیں، یہ عامر لیاقت کی سیف میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. پھر پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروانے دیا گیا؟ کیا یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوتے؟ ہماری کتنی عظیم خاتون تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، کیا ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا؟ جب کوئی سسپیشیس موت ہو یا کوئی ایکسیڈنٹل موت ہو تو پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے. کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر الاؤ بھی ہوا ایک شہری کی درخواست کے اوپر، پھر اس کو سیٹ اسائڈ کروا دیا گیا. کیا ڈر ہے؟ ہونے دو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیسے. اب دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کا شولڈر زخمی تھا، ان کے بازو پہ زخم تھے، ان کی باڈی پہ زخم تھے. یہ تو وہاں پہ گئی نہیں تھی. نہیں، بعد میں باڈی وغیرہ ریکور کی، لوگوں نے بتایا ہوگا یا جو بھی، جو ان کا الزام ہے. اور یہ باتیں میڈیا میں بھی آئی تھی، آپ کو پتا ہے یہ باتیں میڈیا میں آئی تھی. پوسٹ مارٹم ہو جانے دے، لوگوں کے منہ بند ہو جاتے. اور دوسری بات یہ ثابت کرنا اب بشرا کی ذمہ داری ہوگی. بشرا کمپلینٹ ہے کہ وہ ویڈیوز دانیہ نے ہی وائرل کی ہیں. ویڈیو بنانا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کا پرائیویٹ سیل فون ہے، آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے فون میں، آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کوئی اللہ معاف کرے جو وطن کے ساتھ غداری یا کوئی دہشت گردی اس طرح کے معاملات کے علاوہ کوئی بھی میٹیریل آپ اپنے پاس اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. نشہ نوشہ نہیں، یہ چیزیں نکال دیجیے گا. مطلب کچھ بھی جیب چھپا کے پھرو گے جعفری نے کیا ہے، یعنی کہ آپ کی پرسنل ہے نا. آپ گرل فرینڈ کی تصویریں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی رکھ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو وائرل کر دینا وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، ایک اوفینس بنا دیتا ہے، جرم بنا دیتا ہے. ایک اتنا اچھا انسان جس نے بشرا بیوی تھی اس کی پہلی، اس کو فیم دلایا، اس کو شو کروائے، رمضان ٹرانسمیشن کروائی. طوبہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کو ایکٹریس بنا دیا. اس بندی کو کوئی نہیں جانتا تھا. میں تو یہی کہوں گا 2 ٹکے کی تھی، اس کو کوئی نہیں جانتا، غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. سر اس کو اتنا فیم دلا دیا اس بندے نے، کیا بگاڑا تھا کسی کا؟ انفارچونیٹ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں پرسنلی اس بندے کو پسند کرتا تھا، میں سچ بتاؤں. اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا کہ اگر عامر لیاقت صاحب تک میری یہ ویڈیو پہنچے، میرے یہ الفاظ تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے بیڈ روم کی ہے. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں یار دیکھو، اچھا کہتے ہیں جی نشہ کرتے تھے، کیا نشہ کرتے تھے جی؟ آئس پیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. یار یہ اس کا ذاتی فیل تھا، پرسنل لائف ہے، جیسے مرضی کرے. کیا اس نے نشہ کر کے کوئی پبلک کو کیا نقصان پہنچایا؟ لیکن ایک بہت بڑا آدمی تھا جو کہ ضائع ہو گیا، اور پیچھے جو خواتین تھیں ان کی جو باقیات تھیں انہوں نے اس بیچارے کی رئیسی بھی نکال دی. تو ٹھیک ہے بی بی بشرا، آپ اپنا لیں، آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، آپ ان کی منقوہہ رہ چکی ہیں، آپ ان کے بچوں کی ماں ہیں، آپ اپنا حصہ لیں. آپ ایک اسلامی فیملی ہے نا، جو اس کا بنتا ہے 1/8 دانیہ کو دے دیں، اللہ خیر سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بشرا بیگم یہ کیس لڑ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے لیے یہ کیس لڑ رہی ہیں انصاف دلانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. جائیداد کے لیے؟ بالکل جائیداد کے لیے. انصاف دلانا تو پہلے پوسٹ مارٹم ہونے دے. وہ تو ان کے بیٹے کی خواہش تھی نا، وہ نہیں کروا رہے تھے. کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ انصاف نہیں چاہیے شوہر؟ پہلے ڈپریشن دیا، پہلے ان کی زندگی تباہ کی، اب کیوں ہم دوبارہ سے؟ پوسٹ مارٹم کرائیں گے تو کیا مردہ برا مان جائے گا؟ نہیں، وہ ہوتا ہے نا، پوری باڈی کھولنی پڑتی ہے. نہیں تو باڈی کھولنی بھی پڑتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو جب میں نے پہلے بھی بولا ہے، جب سسپیشیس موت ہوگی یا ایکسیڈنٹل موت ہوگی تو موت کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے ایک ہی ٹول ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. انصاف تو تب ہوتا نا. میں بھی یہ ویڈیو تو چلو وائرل جس نے بھی کر دی، یاسر شامی نے کر دی، دانیہ نے کر دی، یا واٹس ایور، میں بھی ان کی اسیسینیشن ہوئی ہو. اعتراضات تو جو دانیہ یا اس کی والدہ لگاتی ہے ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا.
बिल्कुल जी, यहाँ पे आखिर में यही लेकिन कहूँगा। मैं एक बात मैं फैसल सूरी कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि मामलात को खुद ख़राब किया गया है। ये जो डॉक्टर अमर लियाकत साहब का मजाक बनाया जा रहा है, इस वक्त भी मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, बुशरा बीबी को तलाक हो चुकी है। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में उसका अमर लियाकत या उसकी जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू आवर शरिया। ठीक है, उसके बच्चे वारस हैं, ठीक हो गया। दूसरा, अगर इन मामलों को इतना बड़ा बंदा जब मर जाता है, इतना बड़ा बंदा जब दुनिया से चला जाता है, तो उसकी कुछ थोड़ी सी उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, रोलना नहीं चाहिए। और मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि यार खुदा के लिए यार, ख़ास तौर पे ये जो यूट्यूब वाले हो यार, कुछ आपकी भी फैमिलीज़ हैं, आपके भी कोई मरते भी होंगे, आपकी शादियाँ भी होती होंगी, आप में से भी तलाक़ें भी होती होंगी। वो फ़िरोज़ खान का आपने मजाक बना दिया, ये तारक टैडी साहब की वफ़ात हुई, उसका आपने मजाक बना दिया। कुछ थोड़ा सा अपने किबले दुरुस्त करो यार। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा आखिर में पैगाम दिया जाफरी साहब ने। कुछ चंद डॉलर्स के लिए आप किसी की इज्जत ना उछाला करें, पगड़ियाँ ना उछालने लग जाया करें, गालम गलोच ना करना शुरू कर दिया करें, मीम्स ना बनाना शुरू कर दिया करें। आमिर लियाकत का अगर उर्दू पॉइंट पे आप आखिरी इंटरव्यू सुने ना, तो आप दहल जाएंगे कि वो बेचारा तड़प रहा था अंदर से। वो कभी रोया नहीं रमज़ान ट्रांसमिशन में सिवाय वो दुआ के दौरान, लेकिन उस इंटरव्यू में वो रो रो के कह रहा था कि गलत हुआ है, जुल्म हुआ है मेरे साथ। इस तरह की शख्सियत के साथ अगर हम इस तरह का सलूक करते हैं, तो देख लें हम किस स्टेज पे खड़े हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।